سورت کا نام سورۃ النمل، سورت کا نام سورۃ النمل، آیت نمبر 36 ہے۔ قالا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ یقین کیجیے میں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس درد دل سے شاید اس غریب کی آواز کہیں پہنچ جائے۔ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، جنات تابع ہیں، حیوانات تابع ہیں، تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے۔ مہینوں کا سفر دن کے پہلے حصے میں طے کر جاتے ہیں۔ ہاں پتہ چلا حاضری لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ حاضری لے رہے ہیں۔ تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تو حاکم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ دار جو ملازم ہیں ان کی حاضری اور غیر حاضری کی بھی کیا رکھے، خبر رکھے، کون ڈیوٹی کر رہا ہے اور کون ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ یہ ضروری ہے، حاکم بنے اور سویا رہے پتہ بھی نہ ہو اس کو۔ تو حاضری لی، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا واقعی غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ نے کہا جی واقعی نہیں ہے۔ فرمایا یا تو عذر پیش کرے گا یا سزا دوں گا۔ ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا تو کتنی باتیں تجویز کی، یا سزا دوں گا یا عذر پیش کرے گا۔ اب تھوڑی دیر گزری، چند لمحے گزرے، آ گیا ہدہد۔ ہدہد تو جانتے ہیں نا، چھوٹا سا پرندہ ہے۔ آ گیا جی، پر مارتے ہوئے پھڑ 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 آ گیا۔ کہاں تھا؟ پتہ تو تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اے سلیمان، آپ روئے زمین ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کو اپنی بادشاہی کے اندر ایک دوسری بادشاہی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ جانتا تھا عالم الغیب کون ہے، غیب جاننے والا کون ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا عالم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، کہا جی ایک عورت بادشاہ ہے، بادشاہت کر رہی ہے، اور ہیں بھی سارے مشرک، ستاروں کو پوجتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں ابھی پتہ کرتا ہوں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ خط لکھ کر دیا، پہنچا۔ اب سفیر بھی بن گیا۔ خط لے کے سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہے، خط لے جا کر اس کے سینے پر پھینک دیا اور فوراً اڑ کے روشن دان پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سینے پہ خط پایا، حیران رہ گئی، دروازے بند ہیں، خط یہاں کیسے آ گیا؟ وہ دیکھ رہا ہے پرندہ کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خط پڑا سلیمان علیہ السلام کا کہ بھائی سارے تابعدار ہو کہ میرے پاس آ جاؤ۔ انہو من سلیمان، خط پڑا، فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا۔ بادشاہ ہے لیکن مشورہ پھر بھی کرتی ہے، بلایا لوگوں کو،
فوج کے سردار بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فوجی بیٹھے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ارکان ہیں۔ کہنے لگی لوگوں میرے پاس ایک بہت بڑا معزز خط آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ تو پتہ ہے فوج کہنے لگی معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو حاکم ہے، تیرا اختیار ہے، رہ گیا ہمارا معاملہ تو ہم ڈرتے مرتے نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ فوج ہونی بھی ایسی چاہیے کہ ہم تیار ہیں۔ عورت بڑی سمجھدار ہے، کہنے لگی پتہ کرتی ہوں کیسا بادشاہ ہے، اگر دولت کا پجاری ہوا، پیسے کا حریص ہوا، سونے اور چاندی کا دیوانہ ہوا، مال اور اقتدار کے اکٹھا کرنے والا ہوا، قوم کے خزانے لوٹ کے تجوریاں بھرنے والا ہوا، پھر تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی پتہ چلتا ہے قافلہ تیار کیا، سونے کی اینٹیں، کس کی؟ ہوئے ہوئے، سونے کی اینٹیں، پیسے، ہیرے، جواہرات، موتی لال، بڑی دولت دے کر بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس، جا کر یہ تحفہ دے کے آؤ، پتہ چلے کیسا آدمی۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس قافلہ آتا ہے بلقیس کا، اللہ کے پاک پیغمبر جلال میں آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں پیسہ ذرا زیادہ دیکھے تو منہ میں پانی آ جائے، نم 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 نم، نہیں، جلال میں آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھولیے سورۃ النمل آیت نمبر 36، کہنے لگے اتمدوننی بمال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر، کیا تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، مال دیتے ہو، ہاں مجھے امداد دیتے ہو، مجھے پیسے سے لالچ دیتے ہو، پیسے لے کے آئے ہو، سن لو لوگو، فما آتانی اللہ خیر، مجھے جو میرے اللہ نے دے رکھا ہے وہ تمہاری اس رشوت اور دولت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وَآتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، واپس ہو جاؤ، تمہارے پیسوں سے تم خوش ہو، ان ہیرے چاندیوں سے تم خوش ہو، میرے نزدیک ان پیسوں کی اور ان امدادی فنڈوں کی کوئی اہمیت۔ اپنی امداد اپنے پاس رکھو، تم ہی اپنے پیسوں پہ خوش ہو جاؤ، یہ تحفے اپنے پاس رکھو۔ تم اچھی طرح نہیں سمجھے، مجھے خریدنا چاہتے ہو، سن لو بکنے والا نہیں ہوں، اب ایک ایسا لشکر بھیجنے لگا ہوں، ایسی فوج تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بس جب جواب گیا نا تو بس وہ سمجھ گئی، پھر جب بندہ حق پر ہو، رشوت ٹھکرا دے، رشوت خور نہ ہو حاکم، اللہ اسے روب اور دبدبہ اتنا عطا کر دیتا ہے، یقین جانیے دشمن چل کے پاؤں میں آتا ہے۔ بلقیس وہاں سے چل کے آ رہی ہے پاؤں۔